الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على الصلاة لا حول ولا حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح لا حول الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب۔ ہر قسم کے حمد و ثنا رب العالمین کے لیے خاص، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے۔ غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے گھر میں اول وقت میں آنے والوں فضیلت، اجر اور ثواب حاصل کرنے والوں، جیسے آپ یہاں اول وقت میں اور اللہ کے گھر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ قیامت والے دن میرا رب العالمین بھی جنت الفردوس کے اندر فرنٹ سیٹ نصیب فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اس وقت میں نے سورہ مومن کی آیت نمبر 41 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جو موضوع گزشتہ جمعے میرے ذمے لگایا گیا تھا، میں اس پر لب کشائی، قرآن و سنت کے احکامات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن آگے چل کر ایک سوال کا جواب بھی دوں گا جو کل پوچھا گیا تھا
فجر کی نماز کے بعد، تو دعا فرمائیں اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق بات سننے کی سعادت نصیب فرمائے، اور حق بات سنا کے رب العالمین عمل کرنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے۔ اور دعا ہے اللہ حق برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ خاکوانی حق بیان کرتا ہے اور ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہونا دراصل ایسا چاہیے کہ انسان حق بیان کرے اور حق بات سن کے اپنی غلطی دور کرے، اپنی کوتاہی دور کرے، نہ کہ بندہ قرآن کو برا کہے یا نبی کی حدیث کو برا کہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایک انسان قرآن کو اور حدیث کو اس قسم کی گفتگو کرے، وہ رب العالمین کا نافرمان ٹھہرتا ہے، اور مجھے تو اس کے ایمان کا بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ نے گرم احادیث بیان کی ہیں، اگلے جمعے آپ ٹھنڈی حدیثیں بیان کر دیں۔ یہاں پر بھی میرے ایک سوال ہے، گرم حدیثیں اور ٹھنڈی حدیثوں کی تقسیم کس نے کی ہے؟ کہ یہ حدیث گرم ہے، یہ حدیث ٹھنڈی ہے، یہ آیت گرم ہے، یہ آیت ٹھنڈی ہے، ان کی تقسیم کس نے کی ہے؟ یہ ہم نے اپنی طرف سے کی ہے۔ یہ بات بھی سراسر غلط ہے، اور اللہ رب العالمین سے اس بندے کو معافی مانگنی چاہیے جو ان آیات اور احادیث میں تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ بھی بڑی گرم ہے۔ میں نے کہا کس نے بتایا کہ یہ آیت گرم ہے؟ جنہیں پتہ نہیں۔ میں کہا بھائی پھر خدا را ان جملوں کو اپنی زبان سے نہ نکالا کرو، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ہاں بندہ یوں کہہ سکتا ہے کہ قاری صاحب آپ نے 2 جمعے بے نماز کے متعلق پڑھائے گئے، ہم کوشش کریں گے، ہم اصلاح کریں گے، ہم اپنی غلطی دور کریں گے، ہم نمازی بنیں گے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا جی، کیوں بھائی انوار، بھائی عبد الجبار، بھائی جان، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اسی اپنی غلطی دور کریں گے، ہن ذرا سانو جنت دے نظارے بھی کروا دیو۔ تو یہ بات کتنی بڑی پیاری ہے۔ تو چلو خیر، اللہ رب العالمین میری بھولی بھالی قوم کو قرآن و حدیث سمجھنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سورہ المومن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، من عملہ، جو کوئی بھی عمل کرے، جو کوئی بھی عمل کرے، کیسے عمل؟ صالحہ، صالح عمل، نیک عمل، جو کوئی بھی صالح عمل کرے، ماشاء اللہ، من ذکر او انثیٰ، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت نیک عمل کرے، صالح عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، اس حال میں۔ اچھا میرے بھائیوں، میں ان جملوں کو سامنے رکھ کے ایک بات کا اور بھی جواب دینا چاہتا ہوں
ایک اللہ کے بندے نے کیا کہا تھا، یہ نمازیاں نے تو انو جنت نہیں لے کے جانا۔ ہر بندہ واقف ہے اس بھائی سے جس بھائی نے یہ جملہ کہا تھا کہ نمازیاں نے جنت نہیں لے کے جانا۔ اب اس کا جواب یہ ہے، نماز پڑھنا صالح عمل ہے، نماز پڑھنا صالح عمل ہے۔ یہاں دیکھو قرآن کہہ رہے ہیں نا، جو کوئی بھی عمل کرے صالح، مرد ہو یا عورت، حالانکہ شرط کیا ہے وہ ایمان کی حالت والا ہو، وہ ایمان کی حالت والا ہو۔ تو نماز پڑھنا صالح عمل ہے، نماز پڑھنا نیک عمل ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کے اندر ایمان ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا، ایمان نام کی چیز نہیں، کیونکہ نماز پڑھتا تو ایمان اس میں رہتا۔ جب ایمان گیا، جب نماز گئی تو ایمان گیا، جب ایمان گیا تو بندہ کافر ہو گیا۔ کافر بندہ ساری زندگی عمل کرتا رہے، اس کا کوئی عمل بھی رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جی نمازیاں نے جنت چ نہیں لے کے جانا، جدو ایک بندے نے نماز پڑھنی نہیں، وہ دین وچوں نکل گیا، وہ ایمان وچوں نکل گیا، وہ شریعت وچوں نکل گیا، وہ بندہ بن گیا کافر۔ ہن قرآن دی ایک آیت پڑھ کے میں نے دسو، یا کسی قاری مولوی محدث مفتی نے فون کر کے دسو کہ بے نماز کافر ہے۔ کافر بندہ اپنی ساری جائیداد اللہ دے رستے کے اندر تقسیم کر دے، آیا کہ انہوں ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو ثابت کی ہویا اے جملہ بھی سراسر غلط ہے۔ اپنی زبان تو اندا جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے دا، اے کفریہ جملہ جے کہ نمازیاں نے جنت چے نہیں لے کے جانا۔ بندہ اس طرح کہے، پا انوار، بھائی جان، پا مصطفیٰ، پا عبدالجبار، بندہ اس طرح کہہ کہ یا اللہ جو پیچھے کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے معاف کر دے، آج تو بعد میں 5 وقت نماز پڑھاں گا، اللہ سونیا میرا اے عمل اپنی بارگاہ قبول فرمائی، اپنی رحمت نال، اپنے فضل نال میں جنت چ داخل کر دیں۔ کیوں پاجی اصول بندہ کہ نہیں بندہ جی؟ تو سنیے، وَقُوَ مُؤْمِنٌ، کوئی بھی نیک عمل کرے، مرد ہوئے یا عورت، وَقُوَ مُؤْمِنٌ، بندہ ایمان والا ہوئے، بڈھی ایمان والی ہوئے، تے اللہ پاک نے آگے کی کیا ہے، فَأُولَئِكَ، یہی لوگ، فَأُولَئِكَ یہی مرد، فَأُولَئِكَ یہی بڈھی جڑی ایمان والی ہے، جڑے صالح عمل کردی ہے اور کردہ ہے، یدخلون الجنت، تے اے لوگ جنت دے اندر داخل ہونگے، یرزقون، یرزقون، اوتھے رزق بھی دیتے جان گے، رزق بھی دیتے جان گے، فیہا بغیر حساب، اور بغیر حساب دے اندر جنت وچ داخل ہونگے، بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کون بھلا؟ ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تو قرآن مجید کی پہلی آیت ہے نا جی۔ رب العالمین دوسرے مقام کے اندر اعلان فرماتے ہیں، سورہ مریم ہے، سورہ مریم، اور آیت نمبر 62 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے نا، وہاں لغویات نہیں ہوں گی۔ لغویات سے مراد آج ایویں جتھے بہ کے گھر بیٹھی ہے، بازار بیٹھی ہے، اڈے چ بیٹھی ہے، چوکن بیٹھی ہے، چوراہے بیٹھی ہے، ایویں لا فرق زبان نو چلائی جانا، کسی نو ماں دی گال، کسی نو بہن دی گال، کسی نو کی، کسی نو کی، کسی نو کی۔ اے دنیا دے اندر اسی لغویات
اپنی زبان وچ استعمال کرنے ہیں. اور یاد رکھو کہ جو جنتی لوگ ہوں گے جب جنت میں جائیں گے وہاں لغویات نہیں سنائی دیں گی. لغویات سورہ مریم اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. یہ اور مقام پر بات آتی ہے اور اس مقام پر لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما. لا یسمعون نہ سنیں گے فیہا لغوا اس میں کوئی لغو بات کوئی فضول بات الا سلاما مگر وہاں سلامتی ہوگی. یہ آیت کیا بتا رہی ہے جی کہ جنت میں لغویات نہیں سنائی دیں گی. وہاں پر تو سلام ہوگا. جو جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کو سلام کیا جائے گا, ان کو سلوٹ مارا جائے گا, ان کو سلوٹ مارا جائے گا جنتی لوگوں کو. آگے آئیے اور میرے بھائیوں سنتے چلو, جنت جو ہے نا یہ متقین کی وراثت ہے. جنت متقین کی. ایتھے اگر لوگ ویسے بھیناں دا حصہ ہڑپ کیتی جاندے نے, یہ بھیناں وراثت وچوں حصہ منگ لین تے کہندے نے تانوں جہیز نہیں دتا. کسی دی گل نہیں, معاشرے دی گل کر رہے ہیں کہ تانوں جہیز دتا لہذا تہاڈی وراثت ختم ہو گئی. نہ میرے بھائی, اسلام اس بات کو قبول نہیں کرتا. اسلام اس بات کو قبول نہیں کرتا. اور یقین کرو جو کسی کا حق کھاتا ہے جنت کے اندر یہ اپنی وراثت سے محروم ہوگا. جو بہنوں کا حق کھاتا ہے, بھائیوں کا حق کھاتا ہے, ماں باپ کی عزت اور قدر نہیں کرتا, یہ الگ سے ایک موضوع ہے. اللہ نے وقت دیا تو میں پھر اس پر بیان کروں گا, لیکن میں عرض کر رہا ہوں جنت 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 متقین کی وراثت ہے. متقین کون؟ جو ڈرنے والے. متقین کون؟ جو نمازیں پڑھنے والے. متقین کون؟ جو اللہ کے حکموں پہ چلنے والے. متقین کون؟ جو نبی کے فرمان پہ فدا ہونے والے, قربان ہونے والے. اللہ اپنے قرآن میں اعلان فرماتے ہیں کہ جنت متقین کی وراثت ہے. کہاں لکھا ہے؟ کس جگہ لکھا ہے؟ کس سپارے میں لکھا ہے؟ کس آیت میں لکھا ہے؟ سنیے جناب. اللہ اکبر. یہ بھی سورہ مریم ہے, 16واں پارہ ہے, آیت نمبر 63 ہے. فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. من کان تقیا. اب یہ قرآن کی آیت ہے, سنو ذرا اس قرآن کی آیت کا ترجمہ. تلک الجنہ یہ ہے وہ جنت. تلک الجنہ یہ ہے وہ جنت. التی نورث من عبادنا جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں. تلک الجنت التی نورث وارث بناتے ہیں من عبادنا ہم اپنے بندوں میں سے. من کانا تقیا جو متقی ہو. جو کون ہو؟ تو انہوں پتہ ہے کہ تہاڈا مولوی تیسری تی کوئی گل کردا نہیں. قرآن دی آیت پڑھی جاندا, ترجمہ کیتی جاندا, نبی دی صحیح حدیث پڑھی جاندا, ترجمہ کیتی جاندا ہے. اور سنو یہی منہج اہل حدیث کا, اطیع اللہ و اطیع الرسول. جنت متقین کی وراثت ہے. یہ بات سورہ مریم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 63 سے ثابت ہو گئی. اچھا, جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو جو ان کے جی میں
آئے گا جو ان کا جی چاہے گا رب وہی عطا فرما دیں گے، رب وہی۔ یہ ہے دنیا، وہ ہے جنت۔ اس دنیا کے اندر جو اللہ نے حصے وراثت کے متعین کیے گئے وہ ہم نہیں دے رہے، لیکن ایک وہ جنت ہے، وہ جنت جو رب سے ڈرنے والا ہے، جو متقین میں سے جو لوگ یا متقین والی صفات پائی جاتی ہیں، جو متقی بندہ ہے رب العالمین اس کو جنت کی وراثت نصیب فرما دیں گے۔ ایک ایمان والا بندہ کہتا ہے کہ یار چلو دنیا دے اندر مینو وراثت وچوں حصہ نہیں ملا کہ رب العالمین دے حکماں دے اتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اتے اپنا تن من دن قربان کر دیاں گا، رب جنت دے اندر تے وراثت دے دے گا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اچھا، جنت میں من چاہی نصیب چیزیں نصیب ہوں گی۔ جنت سن کے، جنت کا لفظ سن کے زبان سے اور منہ سے کیسا پانی نکلتا ہے، تو پھر جنتیوں والے کام بھی کرنا پڑیں گے، جنتیوں والے کام بھی کرنا پڑیں گے۔ یہ میرے سامنے سورہ فرقان آیت نمبر 16 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، دعویٰ کیا ہے کہ جنت میں بندہ جو چیز چاہے گا رب وہی عطا فرمائے گا، رب وہی عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو آیت پڑھی ہے اب ان کا ترجمہ سنیں، لَهُمْ ان کے لیے، فِيهَا اس میں، مَا يَشَاءُونَ جو چاہیں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، کانا علی ربی کا، کانا علی ربی کا یہ تیرے رب کے ذمے ہو چکا ہے۔ کیا رب کے ذمے ہو چکا ہے؟ وعدن ایسا وعدہ، مسئولہ جو قابل طلب ہے، جو قابل، یعنی دنیا دے اندر اللہ رب العالمین کو جڑی جنت دا سوال کر دے ساں رب نے اوہی جنت عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ کو رو رو کے کہندے سن کہ یا اللہ جنت نصیب کر دے، جنت، اللہ جنت نصیب کر دے۔ آواز آئی جنتیاں والے عمل کر۔ بندے پوچھ دے سن پچھلی مسجد دے اندر بجکوٹ دے اندر، قاری صاحب ٹھنڈے پانی نال وضو کری دا رب جنت دے دو گا؟ میں کہ یہ تو اللہ نے بہانہ بنایا ہے جنت لے کے جان دا، جنت لے کے جان دا۔ لیکن آج اللہ نے سہولیات بھی عطا فرمائیاں نے، گیزر لگے نے، گرم پانی دی سہولیات، مگر پھر بھی سردیاں دے اندر اتو دے معاشرے دا میں نہیں پتا کیونکہ سردیاں تے ہون میری زندگی دے اندر ایس علاقے دے اندر آن گئیاں نے نا، لیکن اوتھو دا حال یا اپنے علاقے دا حال سردیاں آ جان تے بستر لحاف وہ بھی اسے منہ تو اتارنا پسند نہیں کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک انسان دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ سہل اعمال کرتا ہے، اللہ کے حکموں پہ چلتا ہے، تو جب یہ متقین لوگ اور یہ لوگ جب رب کی جنت میں چلے جائیں گے نا، جو دل میں آئے گا، جو جی چاہے گا، جو جی چاہے گا رب وہی عطا کرے گا۔ اور اللہ جنتیوں کو کہے گا کہ تم نے دنیا میں جنت کا سوال کرتے تھے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، دنیا کے اندر میرے حکموں پر قربان ہو کر جنت سے سوال، جنت کا سوال کرتے تھے، آج میں نے جنت تمہیں دے دی ہے
عارضی نہیں خالدین، اس کے اندر تم ہمیشہ رہو گے۔ دنیا کے اندر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں جنت میں داخل کروں گا، آج داخل کر دیا ہے، آج داخل کر دیا۔ اچھا، میں نے آپ کو ایک بات کی تھی نا کہ یہاں پر ایک سوال کا جواب بھی عرض کرنا ہے، وہ بھی آپ کے علم میں، آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے کہ رسول کون ہے، نبی کون ہے؟ رسول بولو، نبی کون ہے؟ اور کیا ہر رسول نبی بھی ہو سکتا ہے؟ ایک سوال کے تین شق ہیں، رسول کون ہے، نبی کون ہے، اور کیا ہر رسول نبی بھی ہو سکتا ہے؟ اب اس کا جواب سنیے۔ لغت کے اندر رسول اس کو کہتے ہیں جس کو میرا رب رسالت عطا فرمائے، جس کو میرا رب رسالت عطا فرمائے۔ اصطلاحاً اس کا معنی یہ ہے ایسا مرد انسان جس کی جانب وحی کی جائے، ایسا مرد انسان جس کی جانب وحی کی جائے اور اسے تبلیغ کا حکم دیا جائے، اسے رسول کہا جاتا ہے، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی جانب شریعت وحی کی جائے لیکن اسے نئی شریعت کے ساتھ مخصوص و ممتاز کیا جائے، اسے نبی کہا جاتا ہے، اسے نبی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول، بولو بولو، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یہ جمعرات کی نماز فجر کے بعد یہ سوالات ہوئے تھے، میں نے جواب اس وقت کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ بچوں کے پڑھانے کا وقت تھا۔ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک مقام ہوتا ہے جواب دینے کا۔ آگے آؤ، اللہ اکبر۔ پھر جی، رسول، وہ کتنے رسول ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ آئیے، چونکہ بات ہوتی ہے دلیل کے ساتھ، بات کس کے ساتھ ہوتی ہے جی؟ دلیل کے ساتھ۔ اب میں یہ دلیل نکالنے لگا ہوں کہ رسولوں کی تعداد کتنی ہے، رسولوں کی تعداد کتنی ہے، قرآن کریم میں مذکور انبیاء اور رسل کی تعداد کتنی ہے، اور کون کون سے ہیں؟ یہ سوال بھی اسی شک کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ تو یاد رکھیے، قرآن کریم کے اندر ان کی تعداد 25 بیان فرمائی گئی ہے۔ کتنی؟ 25۔ اور سنیے، حضرت آدم، انبیاء اور رسل کی تعداد کتنی ہے جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے؟ ان کی تعداد 25۔ ویسے تو 1,44,000 کم و بیش، لیکن ہر کسی کا نام قرآن میں، جن کا نام قرآن میں ہے میں وہ عرض کر رکھا ہوں۔ اور یہ آپ کے سوالات کا جواب اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو جائے، آپ کے معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ اچھا، ان کی تعداد 25 ہے۔ کتنی ہے میرے بھائیوں؟ 25۔ سنیے، حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت یونس، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیسو، حضرت ذوالکفل کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلوات اللہ وسلامہ۔ ان کی تعداد یہ 25 بنتی ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ آگے جواب جی، میں یہ نہیں کہتا کہ سبحان اللہ کہو، صرف
میں نے بول کے دسو تو صحیح کہ سمجھ آ گئی جی، جزاک اللہ۔ اسی طرح اسی سوال کی ایک اور شکل، جب بات ہوئی تھی نماز فجر کے بعد، ایک اللہ کے بندے نے کہا تھا کہ وہ 5 رسول ہیں۔ کیا؟ 5 رسول۔ جواب صحیح تھا۔ جواب کیسے صحیح تھا؟ ان کو اولو العزم رسول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم۔ اس کا ذکر بھی سورۃ شورى میں موجود ہے۔ سورۃ شورى میں موجود ہے۔ سورۃ شورى کون سے سپارے میں ہے؟ 25ویں پارے میں۔ سورۃ شورى 25ویں پارے میں ہے۔ تو سنیے جناب، یہ ہے وہ اولو العزم رسول، ان کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ شورى میں 25واں پارہ سورۃ شورى آیت نمبر 13 میں موجود ہے۔ وہ واقعہ ہی وہ 5 ہے۔ نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، دن حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، جو کہ سورہ شورى کی اس آیت میں ذکر کیے گئے۔ یہ کتنے اولو العزم رسول بنتے ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1، حضرت نوح 2، حضرت ابراہیم 3، حضرت موسیٰ 4 اور حضرت عیسیٰ۔ یہ 5 اولو العزم رسول ہیں۔ قاری صاحب، یہ تو آپ نے اولو العزم 5 رسولوں کے نام بتا دیے، آیت کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ آپ نے ہمیں کہا 25واں پارہ سورۃ شورى آیت نمبر 13۔ تو سنیے وہ آیت، فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ آگے 5 اولو العزم رسولوں کے نام، ان اقیم الدین، ان اقیم الدین، یہ اولو العزم جو 5 رسول ہیں، یہ دین پر قائم رہنے والے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنے والے۔ پھوٹ ہے۔ آگے جناب ان سوالوں کا جواب کوئی کسر باقی رہ گئی ہوئے تو پھر بعد میں پوچھ لیا جائے۔ ہوں میں آن دے آپ نے موضوع دے اندر جنت، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ سانوں میں جنتیاں میں ساڈا بھی نام لکھ چھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، جنت جو ہے نا بہترین آرام گاہ ہے۔ جنت بہترین آرام گاہ ہے۔ اس آرام گاہ کے لیے صالح اعمال بجا لانا پڑیں گے، نمازیں پڑھنا پڑیں گی، جو اللہ نے کہا وہ کرنا پڑے گا، جو نبی نے کہا وہ ماننا بھی پڑے گا، کرنا بھی پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سورۃ فرقان آیت نمبر 24 فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ اب اس آیت کا ترجمہ، دعویٰ کیا کیا ہے کہ جنت بہترین آرام گاہ ہے۔ آیا میرا یہ دعویٰ یہ آیت ثابت کر رہی ہے یا نہیں؟ تو سنیے، اصحاب الجنت، اس دن جنت والے، اصحاب کا معنی ہے والے، اصحاب الجنت یومئذ، یومئذ اس دن، اصحاب الجنت یومئذ اس دن جنت والے، خیرن خیر کے اعتبار سے، ٹھکانے کے اعتبار سے، مستقرن جو ان کا ٹھکانہ ہوگا نا، ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور آرام گاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سیرنا ہی لایا کرو، زبان نہ بول کے دسیا کرو، اللہ پاک تو معاف فرما دے۔ ہاں جی، تو جو دعویٰ کیا وہ سچ ثابت ہو گیا کہ جنت بہترین آرام گاہ ہے۔ کس دن؟ جب اللہ فیصلے فرما دے گا، جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام گاہ کے اعتبار سے بہت کہیں زیادہ اچھے لوگ ہوں گے، یہ جنتی لوگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت
متقین لوگوں کے قریب کر دی جائے گی. جنت متقین لوگوں کے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ میرے بھائیو سورۃ الشعراء میں لکھا ہے اور آیت نمبر 90 ہے. آیت نمبر 90 ہے. چلو پچھلے 2 جمعے بقول تو حدیث سخت سن، لیکن قرآن حدیث تقسیم نہیں کر رہا کہ یہ آیت ہی حدیث ٹھنڈی ہے یا گرم ہے. قرآن و حدیث دے اندر یہ تقسیم نہیں، یہ اسی اپنے گلو تقسیمہ بنائیاں نے. چلو آج تے جنت دا موضوع چل رہا نا، جنت کے بارے دے اندر قرآن کو پوچھ رہے ہیں اللہ تیری جنت کیسی ہوئے گی؟ فرمایا متقین کے لیے، متقین لوگ جب یہ جنت میں داخل ہوں گے نا، جنت ان کے قریب کر دی جائے گی. سورۃ الشعراء آیت نمبر کنی 90، آیت نمبر 90. رب العالمین فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت قریب کر دی جائے گی للمتقین، متقین لوگوں کے لیے. سورۃ الشعراء آیت نمبر 90 اللہ پاک بتا رہے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین لوگوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی. آپ چاہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں جنتی بنا دے، تو پھر یہ شرط ہے جو اللہ نے لگائی، متقین بننا پڑے گا. تو جڑا بندہ متقی ہوئے تو انہیں کدی نماز ضائع نہیں ہوتی، اللہ رسول دی نافرمانی نہیں ہوتی. آگے آؤ، صالح عمل کرنے والے، نیک عمل کرنے والوں کو جنت کے، صرف جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، سنو میرے بھائیوں، جنت کے بالا خانوں میں جگہ نصیب کی جائے گی. بالا خانے، بالا خانے، بالا خانہ، بالا خانے دا پنجابی وچ کی ترجمہ کریں گے؟ اتلے درجے، بلند و بالا مقام تے اللہ جگہ عطا فرمائے گا جنتی لوگانوں. ایک کتے لکھے ہے سورۃ العنکبوت، سورۃ العنکبوت اور آیت نمبر 58 فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا، من الجنت غرفا. اب ترجمہ سنیے آگے، والذین، اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان اسی ایمان والے ہاں آگے نہیں، ایمان والے ہیں نا. یا اللہ جے سادے وچ کسی دا ایمان کمزور ہے تو اللہ اعلیٰ بنا دے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، صالح عمل کیے. وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے صالح عمل کیے، نیک عمل کیے. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دے دیں گے. اوپر والا درجہ، اوپر والے درجہ، بالا خانوں کے اندر اللہ رب العالمین جگہ دے دیں گے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے اور صالح عمل. یا اللہ سانو ایمان والا، اللہ اسی ایمان والے دے گئے ہیں، اللہ سانو سارا ایمان مزید پکا کر دے. اللہ پھر صالح عمل کرنے والا بنا دے. پورا قرآن کھول کے دیکھ لو، اللہ نے جتنے ایمان والے نے مخاطب کیتا ہے نا جی، ایمان نیک عمل دا ذکر اللہ رب العالمین نے ضرور بیان فرمایا. ہم دیکھو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم، لنبوئنہم کے اوپر جو لام ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ ہم انہیں ضرور جنت کے اونچے درجوں میں جگہ دیں گے. لنبوئنہم من الجنت غرفا، غرفا کہتے ہیں بلند جگہ کو. یا اللہ ہمیں صالح عمل کر کے اللہ ہمیں بھی یہ مقام عطا فرما دینا، آمین. آگے آؤ، جنت عمل کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ ہے،
عمل کرنے والوں کے لیے جنت اچھا بدلہ ہے، اچھی جزا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ بھی سورۃ العنکبوت آیت نمبر 58، فرمایا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ولنعم اجر العاملین۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس آیت کا ترجمہ، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے، ایسی جنت جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، تجری من تحتها الانہار، انہار جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہنے والے، خالدین ہمیشہ، فیہا ان میں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ کون؟ نیک لوگ، ایمان والے لوگ، صالح عمل کرنے والے لوگ۔ وَلَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے، عمل کرنے والوں کا۔ مگر کون سا عمل؟ صالح، ایک اچھا عمل ہوتا ہے، ایک ہے برا عمل ہوتا ہے۔ برا عمل کرو گے تو سدھا جہنم، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور جنت والے عمل کرو گے کہ اللہ پاک قرآن اس کی کہہ رہے ہوں، وَنِعْمَ، با اور نعمہ، اچھا، اجر، اجر، ثواب، عاملین، عمل کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ ہے، عمل کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ ہے، اچھا بدلہ ہے۔ لیکن اے جڑے اسی آج عمل کر رہے ہیں نا، یہ سادے سہلے عمل نے، صالح عمل نے، یہ ساڈے عملاں دے اندر اخلاص ہے، ساڈے عملاں دے اندر للہیت ہے، ساڈے عملاں دے اندر تقوی ہے، تو پھر رب سانو اس دا بدلہ جنت دے دے گا۔ کی دے دے گا؟ جنت۔ حالت ایسی آگئی ہوں پیٹرول تو بغیر چلیا ہی نہیں جاندا۔ دعا کرو اللہ بیماری دور کر دے۔ تو آگے آؤ، اللہ اکبر۔ اب اگلی بات سنو گے نا تو منہ کے اندر پانی آ جائے گا۔ کہہ دوں، کر دوں، جنت کے اندر بیگمات شریف، شریف کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ دعویٰ سنیے، جنتی بیگمات کے ساتھ گھنے سایوں میں ہوں گے کون؟ صالح عمل کرنے والے، نیک عمل کرنے والے، اچھے عمل کرنے والے۔ جنتی بیگمات یعنی حوراں کی، حوراں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ یاسین کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ ابھی تو میں نے سورۃ الرحمن کا ترجمہ نہیں شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 56، فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ ہم، آگے سمجھ، ہم سے مراد وہ جو حوریں ہیں، ازواجہم وہ اور ان کی بیویاں، وہ اور ان کی بیویاں۔ ایک بندے پریشان ہوندے نے نا، جنت دے اندر قاری صاحب حور تے لب جائے گی، تے دنیا دے اندر جے بندہ دوجا ویاہ کر لے تو سوکنا نہیں برداشت ہوندی، تو جنت دے اندر کداں برداشت ہوئے گا؟ لوگ انجھے سوال کرتے ہیں تو ان کا سادہ جواب، او بھائی من عمل صالحا من ذکر او انثى، اتھے اللہ نے ذکر دا لفظ بھی بیان فرمایا، انثى دا لفظ بھی بیان فرمایا ہے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف، بندہ تے بڈھی، شوہر تے بیوی، ہم وہ، ازواجہم ازواج بیویاں، ہم ان کی، یہ جو دنیا دار ہیں، ہم و ازواجہم وہ اور ان کی بیویاں، فی میں ذلن سایوں میں ہوں گی، علل ارائک علا پر، ارائک، ارائک دا کی معنی ہے؟ متکئون دا کی معنی ہے؟
ارائک متکئون تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. جدا بندہ بیڈ شیٹ دے اتنے ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتا. یہ ممبر نہیں تے تمہیں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں. ہاں جی اللہ دے قرآن نے کیسا نقشہ سبحان اللہ بیان فرمایا ہے. ہم وازواجہم فی ظل علی الارائک متکئون. وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں علی الارائک تختوں پر متکئون تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. کون؟ تکیہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے. کون؟ جنتی بیگمات. جنتی بیگمات. پھر شریف یعنی او حوراں تے اے دنیا والی بیوی. دنیا والیاں عورتاں اگر ایمان والیاں نے صالح نے نیک عمل کرنے والیاں نے اے تے حوراں جنت دے اندر گھنے سایہ دے تھلے تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں. سبحان اللہ. پر بیگمات میرا دل کرتا ہے میں یہاں سے آگے نہ چلوں. بیگمات اس لفظ پر قرآن مجید میں جہاں جہاں آیات ہے میں وہ پڑھتا جاؤں, لیکن کیا کروں موضوع ہے پچھلے جمعے دیا ہے جنت. سبحان اللہ. آگے سنیے. جنت میں پھل اور ہر طلب کردہ چیز ملے گی. جنت یہ بات کہاں لکھی ہے؟ جنت میں پھل اور ہر مانگی ہوئی چیز رب جنت میں دے دے گا. یہ بات کہاں لکھی ہے میرے بھائیوں؟ یہ بھی سورۃ یاسین ہے, آیت نمبر 57 ہے. رب العالمین نے پتہ کیا فرمایا؟ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. اب اس آیت کا کروں ترجمہ جی. لَهُمْ ان کے لیے, لَهُمْ ان کے لیے, فیہا اس میں, فاکہۃ بہت پھل ہیں. ان کے لیے اس جنت میں بہت سے پھل ہیں. وَلَهُمْ ان کے لیے, ما اس میں وہ کچھ ہے, ما یدعون جو وہ مانگیں گے, جو وہ طلب کریں گے, جو وہ بلائیں گے, وہ سب کچھ رب کی جنت میں ہے. کتنے ہے؟ رب دی جنت دے اندر. جے جنت لینی ہے تو پھر اے اللہ دا حکم مننا پئے گا, نبی دے حکمات چلنا پائے گا. اگے آؤ. جنت الخلد. جنت الخلد متقین لوگوں کے لیے بہترین بدلہ ہے. واہ اللہ تیری جنت پہ قربان جاؤں. اللہ کسی جنت کو تو جنت الفردوس کہتا ہے. اللہ وہ کتنی جنتیں ہیں. اللہ کسی کو جنت الخلد کہتا ہے, اللہ کسی کو جنت المأوا کہتا ہے. لیکن قربان جاؤں یہ سورۃ فرقان آیت نمبر 15 فرمایا قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون کانت لہم جزاء ومصیرا. اب یہ آیت جو پڑھی ہے نا یہ سورۃ فرقان کے اندر موجود ہے اور آیت نمبر میرے بھائیوں 15 ہے. قل کہہ دے. قل یہ عربی والا قل ہے, عربی والا رسموں والا قل نہیں. قل کہہ دے اذالک خیرن کیا یہ بہتر ہے؟ اذالک خیرن قل کہہ دے کیا یہ بہتر ہے؟ کیا یہ بہتر ہے؟ ام یا جنت الخلد یا ہمیشگی والی جنت بہتر ہے؟ قل کہہ دے یہ بہتر ہے یا ہمیشگی والی جنت بہتر ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. کون سی جنت؟ کون سی جنت الخلد یعنی ہمیشگی والی جنت؟ اللہ تی وعد المتقون
جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا. جنت الخلد متقین لوگوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے. کانت لہم جزاءً، کانت لہم ان کے لیے جزاءً بدلہ ہے، ومصیرا اور بہترین ٹھکانہ. اچھا میرے بھائیوں، ایک بات کہوں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ پچھلے جمعے جن ساتھیوں نے کہا تھا قاری صاحب اگلا جمعہ اس موضوع پہ ہو جائے، آج جو میں نے خود نظر نہیں ہون جائے. اللہ اکبر کبیرہ، ناانصافی ہے نا. اللہ اکبر. میں اور کچھ نہیں کہتا، میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے بھائیوں کو معاف کر دے، جو بیٹھے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو موضوع ذمہ لگا کے نہیں آ سکے اللہ ان کو بھی معاف کر دے. اللہ اکبر. لیکن ناانصافی ضرور ہے، یہ بات ضرور کہوں گا. اللہ اکبر. اچھا، جنتی دلچسپ مشغلوں میں ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہاں لکھی ہے یہ بات؟ یہ بھی سورۃ یاسین ہے. سورۃ یاسین. فرمایا ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون. سنیے ترجمہ. ان بے شک اصحاب الجنت، جنت کے اصحاب، جنت کے رہنے والے، بے شک جنت کے رہنے والے، الیوم آج، فی شغل فاکہون آج ایک شغل میں خوش ہے. آج ایک شغل میں، یہ پنجابی والا شغل نہیں، جنت والا شغل. یا اللہ دنیا دے اندر تیرے حکمت، تیری نبی دی فرما برداری اندر وقت گزاریا. اللہ آج تو یہ ساریاں نعمتاں اپنے بندیاں لے، اللہ جس کا تو وعدہ کیتا سی وہی جنتاں، وہی انعامات اللہ تو عطا فرما. لیکن میرے بھائیوں یہ عارضی زندگی ہے. اس عارضی زندگی کو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آئی. فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید ہے. میرے بھائیوں یہ عارضی زندگی ہے، ہم نے چھوڑ جانا اس جہان کو. اس عالم دنیا کو چھوڑ کے عالم برزخ پہ پہنچ جانا. اور جو گئے ہیں وہ آج تک واپس نہیں آئے، نہ ہی وہ قیامت تک آئے. ہم تو دفن کر کے آ جاتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ان کے ساتھ کیا گزرے. لیکن اس کے بعد ایک اور جہان آنے والا جس کو عالم آخرت کہتے ہیں. میرے بھائیوں اس جنت کے لیے، اس جنت کے لیے شیطان کا مقابلہ کرو. شیطان تو کہتا ہے کہ تو جنت میں نہ داخل ہو. جنت کے اندر کیسے کیسے انعامات. اللہ اکبر کبیرہ. تو خیر جنت میں گروہ در گروہ لوگ داخل کیے جائیں. یہ ہے وہ جنت. دعا کرو اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں ضرور داخل کرو. اللہ اکبر. اللہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے تیرے نبی کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ میں تیرا قرآن سنا رہا ہوں. اللہ اس علاقے میں تیرا قرآن سنا رہا ہوں. جنت میں لوگ گروہ در گروہ داخل ہوں گے. یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یہ بھی رب کا قرآن ہے. سورۃ الزمر ہے. یاسین سے اب سورۃ الزمر کے اندر بات آ گئی. فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. آپ ذرا اس آیت کا ترجمہ سنیے گا.
وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، ربهم الی الجنۃ زمرا، گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، گروہ در گروہ جنت کی طرف۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، گروہ در گروہ رب کی جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ اس جنت کے پاس آ جائیں گے، جنت کے پاس، حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب یہ جنتی لوگ جنت کے قریب آ جائیں گے، جب وہ اس کے پاس آئیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اس حال میں ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ میں ہوں یا آپ ہیں، ہم مسجد کے اندر جائیں یا کسی اور کام کے لیے جائیں، جب گھر آتے ہیں تو دستک دینی پڑتی ہے کہ دروازہ کھولو، لیکن متقین کا مقام، اللہ سے ڈرنے والوں کا شان، یہاں دستک نہیں دینی پڑے گی۔ جو جنتی لوگ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک جب وہ ان کے پاس آئیں گے تو خود بخود ان لوگوں کے لیے جنتی جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جائیں۔ اللہ وہ کیسے ہوں گے جنت کے دروازے؟ اللہ ان کے اندر میرا اور میرے بھائیوں کا نام لکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ امت مسلمہ کے گناہوں کو نہ دیکھنا، اللہ جو تیرا کلمہ پڑھنے والے، اللہ ان کے گناہوں کو نہ دیکھنا، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسی ہے وہ جنت؟ یہ سورۃ الزمر کے اندر بات ہے کہ جب یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے نا، کیونکہ دروازے تو خود بخود کھل گئے، دروازے تو خود بخود باجی اس ٹائم آیا جب جنتی بیگ مار داسی کر گزر گئے، نا انصافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، جب ان کے قریب لائے جائیں گے تو جنت کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو جنت کا نگہبان ہوگا، جو جنت کا دربان ہوگا، وہ کہے گا سلام علیکم، سلام، بلکہ آیت سنیے، فرمایا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ کیونکہ جنت کی بات ہے، سبحان اللہ کہو، میں ذرا پیٹرول اندر کر کے پھر گاڑی کے چلتی ہے۔ وقال لہم، ان جنتیوں سے کہا جائے گا، وقال اور کہا جائے گا، لہم ان جنتیوں کو جو داخل ہوں گے، جن کے لیے دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے، خزانتها، اس کے نگران ان سے کہیں گے، خزانتها نگران، دربان، چوکیدار، جو لفظ مرضی کہہ لیں، تو اس کے نگہبان کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلام، سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر، طبتم، تم بہت پکیزہ رہے، تم بہت اچھے رہے، فادخلوہا، داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ میرا تیرا مہمان آئے نا تو ہم اس کو کتنا پروٹوکول لیتے ہیں باجی، لیکن جب رب کا مہمان رب کی جنت میں جائے گا تو کتنے پروٹوکول کے ساتھ جائے گا۔ جنت کا دربان کہے گا سلام علیکم طبتم، تھوڑے تے سلام ہے، تسی بہت اچھے جے، تسی پکیزہ زندگی گزار کے آئے جے، فادخلوہا خالدین، پس اس میں داخل ہو جاؤ، عارضی نہیں۔ مہمان آتا ہے 1-2 دن کے لیے، جو رب کے مہمان رب کی جنت میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اپنے رب کی تعریف کریں گے کہ شکر ہے مالکا ساڈے ورگے پاپی لوگاں نوں ہی جنت داخل کر چھڈیا۔ اللہ اکبر۔ کتنا ٹائم ہویا باجی؟ کتنے؟ اچھا ماشاء اللہ، چلو ہو جائے تو آگے بات۔ جزاک اللہ۔ سورۃ الزمر ہے، فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ، وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے جو جنت میں داخل ہو جائیں گے، بیگمات اور حوروں کے ساتھ گھنے سایوں میں تکیہ لگائے ہوئے اپنی مسحریوں پر۔ اللہ اکبر۔ وقالو، وہ کہیں گے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ، سب تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے اپنا وعدہ صدقنا سچا کر دکھایا۔ کیا کر کے دکھایا؟ سچا کر کے دکھایا، اور وعدہ بھی سچا کیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا۔ ہمیں اس زمین کا، زمین کون سی؟ جنت۔ ہمیں وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا۔ حَيْثُ نَشَاءُ، حَيْثُ نشاء، حیث نشاء کا معنی پتہ میں کیا کروں گا؟ آج بچوں میں وراثت تقسیم کرنی ہو نا، وراثت، تو کوئی بچے کی پسند ہوتی ہے یہاں سے، کوئی یہاں سے، کوئی، لیکن جنت میں یہ بات نہیں ہوگی۔ حیث نشاء فنعم اجر العاملین، جہاں سے چاہیں جگہ بنائیں، ہم جنت میں جہاں سے چاہیں جگہ بنائیں جنت کے اندر۔ سبحان اللہ۔ جنت میں نعمتیں بے شمار ہوں گی، جنت میں نعمتیں بے شمار ہوں گی۔ اچھا ایک سوال میں بھی کر سکتا ہوں کہ اللہ نے سورۃ الرحمن کے اندر بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیوں بیان فرمایا؟ ان کو کہتے ہیں آیات کا تکرار، آیات کا تکرار۔ اللہ نے بار بار اس آیت کو کیوں بیان فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلو کسی اور موضوع پہ اس کی وضاحت کریں گے۔ جنت میں رب کی نعمتیں بے شمار، ایک بار تسی بھی کہو بے شمار۔ اللہ کو بے شمار دے اندر ساڈا بھی نام لکھ چھڈ، آمین۔ اللہ اکبر۔ سورۃ مومن فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ ترجمہ سنیے، ومن عمل صالحا، جو کوئی بھی صالح عمل کرے گا، من ذکر، چاہے کوئی مرد ہو، او انثی، یا کوئی عورت ہو، وہو مومن، شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہو۔ شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہو۔ فاولئک، یہ لوگ، یدخلون الجنۃ، جنت میں داخل کیے جائیں گے، یرزقون، داخل کر کے، یرزقون کا معنی ترجمہ پتہ کیا ہے؟ رب کہندے نے تو داخل کر کے تمہاری روزی روٹی دا بھی انتظام میں خود کراں گا۔ یرزقون، تو بے شمار رزق دیواں گا، بے شمار نعمتاں دیواں گا۔ اور اگلی بات، یرزقون فیہا بغیر حساب، بغیر حساب دے دیواں گا، بغیر حساب دے دے گا۔ یرزقون، آج رزق دی خاطر میں اور تو کس قدر، حتیٰ کہ سانو صبح دی نماز بھی نہیں یاد رہندی کہ میں نے ساتھیوں نے کہا قاری صاحب 3 بجے اٹھی داوا، نماز پڑھی یا نہ پڑھی، دل وچ یہی ہوندا کہ پہلے جا کے نا پٹھے لے آئیے جانوراں دے
تو پھر بعد جا کے اللہ تیرا کام کریں گے. اللہ اکبر اللہ. ایک اے لوگ نے ایک او لوگ نے جڑے اٹھ دینے آدھی راتی نیند نو قربان کر کے وضو کر کے مصلا ڈا کے اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اج رزق دی خاطر اسی دوڑنے ہیں. رب کہندا تو میرا کام کر تینوں بے شمار رزق دیواں گا, دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی, پھر بغیر حساب. اللہ کو اللہ نے ایک اور مقام پر پتہ کیا بات بیان فرمائی ہے, سورۃ النحل ہے 14واں پارہ ہے. اللہ نے انہی الفاظ کو بیان فرما کے آگے پتہ کیا فرمایا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اب آگے الفاظ اور ہے, فلنحيينه حیاتا طیبہ, فلنحيينه حیاتا طیبہ. ہم پھر پاکیزہ زندگی دیں گے, ہم پھر پاکیزہ زندگی دیں گے, ایسی زندگی وہاں کبھی موت نہیں آئے گی, اور قیامت والے دن موت کو بھی موت آ جائے گی, موت کو بھی موت آ جائے گی. اللہ اکبر. آئیے آخری گزارش سماعت فرمائیے. دل تو نہیں کرتا آج بات ختم کروں, اللہ اکبر, لیکن ایک مقام اور سن لیے, سورۃ حامیم سجدہ. سورۃ حامیم یعنی آج صبح پڑھی ہے نماز دے اندر, اسی دے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماندے نے فرمایا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ اکبر. مولوی دا چلو پیٹرول ختم ہو گیا, تمہارا تو سبحان اللہ والا پیٹرول نہیں نا ختم ہویا, کیونکہ جنت کی بات ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اس آیت کا ترجمہ سنیے, بات کو ختم. اللہ اکبر. ان الذین, ان بے شک اللہ جنہ وہ لوگ, قالو جو کہتے ہیں, ربنا اللہ, ہمارا رب, ہمارا رب, اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب. حاجت روا کون؟ بلند آواز سے, مشکل کشا کون؟ بگڑیاں بنانے والا کون؟ حاجت روا کون؟ مشکلیں دور کرنے والا کون؟ اسی بات پر ثم استقاموا, ان اللہ جنہ قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ, ثم استقاموا, پھر اس بات پر ڈٹ گئے, اس بات پر استقامت اختیار کی. اے نہیں جے تواڈے نال ایک گروہ نال ملیا جی میں تواڈا, دوجے گروہ نال ملیا نہیں جی میں تواڈا, چاہ دی پیالی واسطے یا انہاں نوں خوش کرن واسطے, اینوں کہندے نے دوگلا پن. اینوں کی کہندے نے؟ نہیں, ایتھے قرآن اے نہیں کہہ رہا ثم استقاموا, پھر وہ ثابت قدم جنہوں نے استقامت اختیار کی. اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ, پھر اللہ ان کے اوپر اپنے ملائکہ فرشتے نازل کرتا ہے. اللہ یہ تیرے اس علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا رب تو ہے, ہمارا رب اللہ, اس پر ان کو استقامت بھی نصیب فرما. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ان پر پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کا نزول. جب فرشتوں کا نزول ہو جائے نا پھر اللہ کہتے ہیں لا تخافوا, اے دنیا دے اندر نہیں, جنت دے اندر. کتھے؟ جے قاری صاحب حق نہ بیان کرن پھر تکلیفاں کے جان. نبی پاک نے حق دی گل کہی سی نا تے لوگاں نے تکلیفاں دتیاں,
الحمدللہ اسی پتہ کی کہنا میں خاکوانی پتہ کی کہنا یار تسی مینو جو کچھ مرضی سزا دینی ہے اور اے گل میں ممبر دے کھڑا ہو کے جوش وچ نہیں کہہ رہا اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں تسی میرے نال جو مرضی سلوک کرو میں برداشت کر جاؤں گا لیکن رب دے قرآن دے تے تیری انگلی اٹھی تے یہی خاکوانی تیری انگلی کٹ کے کتے دے کے سٹ دے گا یہ تیری زبان نبی دی حدیث کے خلاف نکلی یہی خاکوانی تیری زبان گدی وچوں کڈ کے کتے دے کے سٹ دیاں گا الحمدللہ کیوں ثم استقاموا ایک بار تسی بھی کہو ثم استقاموا اگر ثابت قدمی میرے رب نے عطا کر دی پھر کیا ہوگا اللہ تخافوا پھر کوئی ڈر نہیں ولا تحزنوا پھر کوئی غمگین نہیں کوئی پریشانی نہیں وابشروا پھر خوشخبری ہے پھر کینے کس چیز کی بالجنت وابشروا بالجنہ پھر جنت کی خوشخبریاں ہیں جنت کی خوشخبریاں ہیں اور کیسی ہے وہ جنت کون سی جنت اللہ تی کنتم توعدون وہ جنت جس کا تم دنیا میں وعدہ دیے گئے تھے اس کا مطلب کیا نکلا اس آیت کا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو قرآن و حدیث کی بات کو ماننا پڑے گا اور یاد رکھو آج کتنی ڈیٹ ہے میرے بھائیوں یکم نومبر ہے نا یکم نومبر کے اندر میری دعوت کی ہے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہنا کہ تسی وہابی بنو میں تمہیں یہ نہیں کہنا کہ تسی سنی بنو میں تمہیں یہ نہیں کہنا کہ تسی دیوبندی بنو میں تمہیں یہ نہیں کہنا کہ تسی کسی گروہ دے اندر بٹ جاؤ میں تمہیں دعوت یہ دے رہا صرف مسلمان بن جاؤ لا الہ پڑھو پڑھو لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا نا بس رب نو منو اللہ دے نبی نو منو اور اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ اس پر ثابت قدم گرمی آئے سردی آئے تکلیفیں آئیں ہاتھ کڑیاں لگیں جیلوں میں لے جایا جائے پھر بھی کمپرومائز نہیں ثم استقاموا پھر ثابت قدمی پکڑی جب ثابت قدمی ہو گئی تو پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرے گا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا کوئی غم بھی نہیں ہوگا کوئی غم بھی نہیں ہوگا پھر جنت کی بشارتیں جنت کی خوشخبریاں کون سی وہ جنت جس کا اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ اپنی کتاب میں وعدہ کیا میں انہی لفظوں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں اپنے رب سے کہ آج اللہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ایک تیرے نبی کی حدیث پڑھی ہے باقی سارا ہی قرآن پڑھا ہے باقی سارا ہی قرآن پڑھے اللہ تیری جنت کے بارے میں جو تیرا کلام قرآن کے اندر جو کچھ اللہ آپ نے فرمایا ہے میں نے اپنے بھائیوں کو وہی سنایا ہے اللہ میں تیری ذات پر امید رکھتا ہوں اپنے بھائیوں پر بھی امید رکھتا ہوں انشاءاللہ متقین بنیں گے جنت حاصل کرنے کے لیے جنت میں جانے کے لیے اللہ رسول کی بات کو مانیں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.